نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو محمد سلفی غیر مقلد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، تقریباً 6 منٹ کچھ سیکنڈ پر مشتمل تھی۔ موصوف نے 6 منٹ کے اندر کم از کم 5 جھوٹ بولے ہیں، اور موصوف رفع الیدین کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، اور یہ سارے جھوٹ رفع الیدین کے مسئلے کے اوپر ہی تھے۔ چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ یہ بھی تھا، موصوف نے دعویٰ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے، اور دلیل کیا دی؟ اس دلیل کے ذیل میں انہوں نے پہلے چند باتیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد 3 ہیں: امام محمد بن حسن الشیبانی، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر کہا اس نے کہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے موطا امام محمد، اور پھر کہا اس کے اندر جہاں پہ نماز کے مسائل شروع ہو رہے ہیں تو وہاں پہ پہلی 2 حدیثیں رفع الیدین کی ہیں۔ پھر کہا یہ کیسے ممکن ہے شاگرد رفع الیدین استاد سے نقل کرے اور پھر استاد وہ عمل نہ کرتا ہو، یعنی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر عمل نہ کرتے ہوں، یعنی رفع الیدین نہ کرتے ہوں۔ پہلے آپ موصوف کی یہ بات ملاحظہ کیجئے گا کہ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے تیرے پاس بھی کرتے تھے؟ پہلی دلیل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں امام محمد الشیبانی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ امام صاحب کے 3 شاگرد بڑے خاص تھے، بلکہ پوری فقہ امام حنیفہ کے نام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جتنی بھی اس وقت فقہ کی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر جتنی فقہ بیان کی گئی ہے ان 3 شاگردوں کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے۔ امام ظفر، امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، یہ 3 شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام محمد الشیبانی نے اپنی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا امام محمد، موطا امام، ایک ہے موطا امام احمد، موطا امام مالک، وہ امام مالک رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ ہے موطا امام محمد، یہ محمد الشیبانی کی ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی۔ امام محمد الشیبانی کی کتاب موطا امام محمد اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں سے نماز کا بیان شروع کرتے ہیں نا، نماز کے بیان میں پہلی 2 حدیثیں دونوں میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام یوسف نے، امام ابو یوسف نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیثیں رفع الیدین کرنے کی لکھی ہیں، تو پڑھی کس سے ہوں گی؟ استاد سے۔ آپ کا کیا ضمیر مانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت حدیث پڑھاتے تھے پر خود حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے؟ میرا ذہن نہیں مانتا۔ جی، آپ نے ابو محمد سلفی غیر مقلد صاحب کی گفتگو کو ملاحظہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر انہوں نے جو حوالہ دیا موطا امام محمد کا، وہ حوالہ بھی انتہائی بددیانتی کے اوپر مبنی تھا۔ وہ حدیث جو امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہی نہیں ہے۔ اس پوری سند میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پوری سند کے اندر نام نہیں ہے۔ یہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 90 اور 91 پر ان روایات کو لے کر آئے ہیں۔ صفحہ نمبر 90 ہے اور صفحہ نمبر 91 ہے۔ صفحہ نمبر 89 ہے، 99 ہے۔ اب یہ جو باب دیا ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا نام ہے باب افتتاح الصلاۃ۔ اب اس کے بعد 2 حدیثیں ہیں جس میں رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس کے اندر پوری سند کے اندر
ان دونوں حدیثوں کی اسناد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام ہی نہیں آتا، تو یہ بہت بڑا دجل کیا ہے، بہت بڑا دھوکہ اور فریب سے کام لیا ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کا پورا موقف صفحہ نمبر 90 اور صفحہ نمبر 91 کے اوپر موجود ہے، اور فرماتے ہیں فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حنیفہ۔ یہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ رفع الیدین کرنا یہ صرف تکبیر اولا کے وقت ہے، پہلی تکبیر جس کو ہم تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، اس وقت ہے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، اس کے بعد رفع الیدین پوری نماز میں نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ففی ذالک آثار کثیرۃ۔ امام محمد بن حسن الشیبانی تو فرماتے ہیں ترک رفع الیدین میں بہت سارے آثار موجود ہیں صحابہ اور تابعین کے، اور ائمہ محدثین نے ان کو نقل بھی کیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ امام محمد بن حسن الشیبانی کے اوپر کیسے الزام لگایا، جو اصل آخر میں جو اصل بات تھی، جو پوری عبارت کا تجزیہ تھا، ابو محمد سلفی غیر مقلد نے اس پورے تجزیے کو چھوڑ دیا اور شروع والی بات نقل کر دی۔ اب سوال ہوگا کہ امام مالک تو پھر کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک بات میں گفتگو بھی کی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ بات بھی جھوٹ پر مبنی ہے، ذرا ان کی بات بھی سنیے گا۔ یہ جو تو یہی دعویٰ ہے نا کہ 4 امام حق ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اللہ کے فضل سے ہم چاروں کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن ان 4 میں سے 3 رفع الیدین کے قائل ہیں، فاعل ہیں، باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ جی آپ نے موصوف کی بات سنی کہ 3 امام رفع الیدین کرتے ہیں اور 1 امام رفع الیدین نہیں کرتا، اور ان سے غلطی کا بھی احتمال ہے، تو ہم امام مالک سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس المدونۃ الکبریٰ ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ سے براہ راست یہ املا شدہ ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے المدونۃ الکبریٰ، اور اس کا صفحہ نمبر 118 اور 119 ہے۔ 118 پر عنوان ہے، باب ہے رفع الیدین فی الرکوع والاحرام۔ اس کے بعد فرماتے قال ابن القاسم، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، فرماتے ابن القاسم فرماتے وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام۔ ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رفع الیدین کرنا تکبیر اولا کے علاوہ بقیہ جگہوں پر، یعنی رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، تو امام ابن القاسم فرماتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات صفحہ نمبر 119 کے اوپر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع الیدین والی حدیث لے کر آئے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ رفع الیدین نہ کرنے کا ہے، یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر میرے پاس یہ کتاب ہے الاستذکار، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 353 اور صفحہ نمبر 453 اور صفحہ نمبر 454 ہے۔ 453 کے اوپر فرماتے کالا وکانا مالک یرا رفع الیدین فی الصلاۃ ضعیفا، فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع الیدین کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ وقال ان كان ففي الاحرام، آگے لکھا ہوا ہے وهو قول الكوفيين ابي حنيفه وسفيان الثوري والحسن بن حي وسائر فقهاء الكوفه قديما وحديثا وهو قول ابن مسعود واصحابه والتابعين۔ اب آپ خود یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ائمہ محدثین کے اوپر ابو محمد سلفی غیر مقلد نے کتنا بڑا الزام لگایا، اور آگے لکھا ہوا ہے قال لا يرفع اصلا والذی علیہ اصحابنا۔ امام ابن القاسم
रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इमाम इब्ने अब्दुल बर रहीमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज में बिल्कुल रफुल यदैन नहीं किया जाएगा सिवाय तकबीर उला के। इसी के ऊपर इमाम मालिक के मानने वालों का मौकफ है। अब आप खुद अंदाजा लगा ले कि अबू मोहम्मद सल्फी गैर मुकल्लद ने कितना बड़ा झूठ बोला।